السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ لانگ ٹائم، آئی نو، میں بہت زیادہ دنوں کے بعد اس ناول کو دوبارہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں، اور شاید جب میں نے پچھلی ایپیسوڈ پڑھی تھی تب میں کچھ اور تھی، آئی مین ٹو سے کہ تب وقت اور تھا۔ آئی تھنک سو کہ 1 سال 2 سال شاید 2 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اس ناول کو پڑھنا تھا دوبارہ سے، بٹ میں نہیں کنٹینیو کر پائی، اور فائنلی اب میں اس کو سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اور آپ کی بہن نے کم بیک کر دیا ہے، تو جلدی سے آپ لوگ ایک کام کر دیجئے، آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں انتظار کرتی ہوں، آپ لوگ سبسکرائب کر لیں۔ کر لیا؟ چلیں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، اب اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور باقی کی باتیں ہم لوگ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ویسے میری ڈیلی لائف کے بارے میں جو میں باتیں کرتی ہوں وہ سننی ہے، تو میں آپ لوگوں کو شارٹ ناولز میں بتاؤں گی، اور وہ میں فار ایور بک ہیون چینل پر انشاءاللہ شارٹ ناولز اپلوڈ کیا کروں گی۔ باقی لانگ ناول آپ لوگوں کو اس چینل پر اور ناولز فار ایور پر ملا کریں گے، تو آپ لوگوں نے کسی بھی ناول کو اب سکپ نہیں کرنا، کیونکہ ہم لوگ انشاءاللہ بہت اچھے ناولز پڑھنے والے ہیں۔ باقی چلو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 24ویں ایپیسوڈ کو۔ منسٹر صاحب کو شک نہیں ہوا، اس کا مطلب ہم بآسانی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، وہ اپنے ڈرامے سے محظوظ ہو کر بولا۔ خیر، زید سے تمہارے بارے میں یہی سنا تھا کہ تم لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہو اور بیوقوف لوگوں سے چڑھتے بھی خوب ہو۔ زید کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے بیک وقت اسے اس کی خوبی و خامی بتائی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے حدید کے لبوں کو چھوا، وہ اپنی تعریف پہ محظوظ ہوا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اس کا نام تک نہیں جانتا، اور نہ وہ شخص اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، سو اس نے تعارف کرنا اور کروانا مناسب سمجھا۔ ہمارا تعارف تو ہوا ہی نہیں، میں حدید عالم، برلن۔ اپنی جینس کی جیب میں ہاتھ ٹھونستے ہوئے اس نے ابھی بولنا شروع ہی کیا، لیکن بدتمیز مریض نے اسے بیچ راستے میں ہی ٹوک دیا۔ بس سب پتہ ہے کون ہو تم۔ ہاں، البتہ تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، تاکہ تمہارے تجسس کی موت واقع ہو۔ اس نے حدید کی بات ٹوک کر اپنی ہانکی، تو حدید نے خود پہ ضبط کیا۔ اس نے دل میں اسے ایک مستقل نام دیا، اوور ایکٹنگ کی دکان۔ جی ضرور، آپ کے بارے میں جان کر خوشی ہوگی، بمشکل سخت لہجے سے خود کو باز رکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ وہ اسے بگاڑ نہیں سکتا تھا، اسے دوبارہ بھی ایسے نقلی مریض کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں ہوں جنید کاظمی، اس ہسپتال کا اکلوتا سائیکیٹرسٹ، بائکنگ کا دیوانہ، اپنے دوست کا پروانہ۔ اگر کبھی دماغی مسئلہ ہو تو میرے پاس ضرور آنا۔ فخریہ کالر چٹکتے خود کو یوں متعارف کروایا گویا کہیں کا وزیر اعظم ہو۔ وہ الگ بات تھی کہ حدید کے تجزیے کے حساب سے آخری لائن کچھ یوں ہونی چاہیے تھی کہ میرا دماغی مسئلہ ہے، مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور لے کر جانا۔ مجھے آپ سے مل کر اچھا لگا، آپ انتہائی سوبر، ڈیسنٹ اور شریف النفس انسان معلوم ہوتے ہیں۔ بہت مشکل سے اس کی تعریف کی، ورنہ یہ شخص ان خصوصیات پہ پورا تو بالکل بھی نہیں اترتا تھا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ مجھے ڈیسنٹ سمجھنے والا بہت بڑی غلطی کرتا ہے، حالانکہ میں تمہاری باتوں سے قائل ہوا ہوں۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے اپنے دوست کے نادر خیالات اس تک پہنچانا نہیں بھولا۔ ایک تو اسے اپنے دوست سے شدید محبت تھی، اسے یاد کرتے وہ بلا ساختہ مسکرایا۔ کیا زید آپ کی شاگردی میں رہتا ہے؟ حدید نے تجسس سے استفسار کیا۔ زید کی ساری حرکات اس سے ملتی تھی۔ کیوں؟ آپ دونوں کی باتوں میں حد درجہ مماثلت ہے، اس نے صاف گوئی سے اپنی سوچ بیان کی۔ پہلے تو مجھے آپ کہنا بند کرو، 2 سال بڑے ہی ہوگے تم مجھ سے، اور دوسری بات، میری شاگردی اختیار کرنے والے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے اس نے اس کو خوب لتاڑا، ساتھ اپنی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملانا نہ بھولا۔ وہ کیسے؟ میں وہ باتیں بھی جان جاتا ہوں جو دوسرے نہیں جانتے، جیسے تھوڑی دیر قبل جو تمہاری بیوی باہر گئی تھی، وہ ہماری ساری گفتگو ملاحظہ کر چکی ہے۔ اپنی شان میں قصیدے پڑھ کر بڑی سہولت سے اس نے حدید کا سانس اٹکایا۔ زخرف جو دروازے پہ کھڑی سب باتیں سن چکی تھی، اس نے اسی وقت جنید کو غصے اور حدید کو صدمے سے دیکھ کر مخاطب کیا۔ حدید، کیا تم میری بات سنو گے؟ جنید کی پیشن گوئی پہ حدید کا متغیر چہرہ زخرف کی تیش زدہ آواز پہ صدمے کا بھرپور عکس دکھائی دیا۔ آتا ہوں، اس نے تھوک نکلتے بمشکل جواب دیا۔ وہ ایک
دادی بھی نظر ان دونوں پہ ڈالتی چلی گئی تو وہ واپس اس کی جانب پلٹا جو اپنا فون ہاتھ میں تھامے مصروف تھا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ فون کو پکڑنے کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ پلستر بھی اسے گیم کھیلنے سے روک نہیں پایا تھا، ڈھیٹ ہو تو جنید کاظمی جیسا۔ ایک تو پتہ نہیں لوگ اپنی بیویوں سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ فون پہ چلتی گیم میں مقابل کی ٹیم کے شخص کو مارتے ہوئے اس نے گویا حدید کا مذاق اڑایا، حالانکہ تاریخ گواہی کہ جنید کاظمی سے زیادہ کوئی اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ شاکی پن کی کیفیت میں بولا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، میرے پاس نفسیات کا علم ہے، اور یہ کسی موکل سے کم نہیں ہوتا۔ فون پہ ہی مصروف اس نے سرسری سا جواب دیا، حالانکہ جہاں وہ لیٹا تھا وہاں سے بآسانی دروازہ دکھائی دے رہا تھا اور زخرف کے چہرے کے بدلتے رنگ وہ بخوبی دیکھ چکا تھا۔ اسے اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ اس بدیسی شخص کی بیوی اس سب سے لا علم ہے۔ وہ صحیح معنوں میں جان بوجھ کر حدید کو پھنسا رہا تھا۔ اگر تم جانتے تو وہ سب سن رہی ہے تو مجھے آگاہ تو کرتے۔ حدید کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے، یہ شخص تو زید نائک سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ زید نے کہا تھا کہ نانا کے سامنے اداکاری کرنی ہے، باقی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور شکر کرو کہ میں مان گیا، ورنہ جنید کاظمی کسی کی بات جلدی نہیں مانتا۔ اپنا معیار جتانا فرض جانا، وہی نخرے تھے اس مریض کے۔ اس زید کو تو میں دیکھ لوں گا۔ دانت پیستے ہوئے زیر لب اسے سخت الفاظ سے نوازتے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو زور سے دباتے غصے سے کہا تو جنید کے اندر کی ممتا جاگ گئی۔ اے خبردار جو اس معصوم کو کچھ کہا، ایک تو وہ تمہارے لیے اتنا سب کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے، اسے کہیں ڈنر کروانے کے بجائے تم میرے سامنے اسے یوں کہہ رہے ہو۔ زیادہ بھرم نہ دکھانا، ورنہ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اس نے یکدم فون بیڈ پہ رکھتے اسے نادیبی نظروں سے گھور کر دھمکی دی، اس کے شاگرد کو کوئی برا کہے اور وہ خاموش رہے۔ نہ بھائی، یہ جنید کاظمی کو جچتا نہیں۔ میں جا سکتا ہوں؟ زید کی خبر لینے کا تہیہ کرتے اس نے یہاں سے جانے میں ہی عافیہ جانی، ورنہ یہ شخص اس کا فشار خون بڑھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دے رہا تھا۔ ضرور جاؤ، ویسے بھی میرے دوست کے آنے کا وقت ہونے والا ہے۔ بیچارہ شروع سے مجھے سمجھاتا تھا کہ چھوڑ دو ہیوی بائک، مگر میں کہاں اس کی سنتا ہوں۔ اب چلو، ورنہ تمہیں یہاں دیکھ وہ یقیناً جل جائے گا۔ بس دوستی چیز ہی ایسی ہے۔ اسے اجازت سے نوازنے کے بعد وہ اپنی ہانکنا شروع ہوا۔ ایک بات تو حدید جان چکا تھا کہ یہ جنید کاظمی ہی تھا جس نے اس کے دوست کو بگاڑا تھا۔ اس کے بیچارے دوست کے لیے حفاظت کی دعا مانگتے وہ کمرے سے نکل آیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو وہ اس کی منتظر تھی، چہرے پہ حیرت اور بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آئی۔ زخرف وہ جھوٹ گھڑنے لگا۔ سچ بتاؤ حدید، اس نے روک دیا۔ میں نے کل جھوٹ بولا تھا، سچ بولنے میں ہی عافیہ جانی۔ کم از کم وہ اس کے سامنے مزید ناٹک نہیں کر سکتا تھا، اسے یقین تھا وہ اس کی بات سمجھ جائے گی۔ کون سا جھوٹ؟ استفہامیہ انداز۔ یہی کہ میرا دوست ایڈمٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں چاہتا تھا۔ کون سی مصیبت؟ میں اس روز موم سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ بات میں تمہارے نانا کو نہیں بتانا چاہتا تھا، نہ جانے وہ کیا سمجھتے۔ اس نے ساری حقیقت اس کے گوش گزار کر دی۔ تو مجھے اعتماد میں لے سکتے تھے، اس نے شکوہ کیا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، آئندہ مجھے انفارم کر دینا۔ جو حکم مادام، اس نے اپنا سر اس کے قریب کر کے خم دیتے ہوئے کہا تو وہ زیر لب مسکرائی۔ مادام کہتے ہو تو بہت ہی شریف لگتے ہو، سرخ گالوں والی لڑکی نے اپنے شوہر کو نئے طرز تخاطب سے نوازا۔ تو کیا شریف نہیں ہوں؟ اپنا وجی چہرہ اس کے حسین چہرے کے ذرا قریب کر کے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ زخرف نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا، وہاں شرارت کے ساتھ کوئی اور جذبہ بھی چمک رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ ہرگز نہیں، اس کے چہرے سے نگاہیں پھیر کر فوری انکار کیا۔ پھر کیسا ہوں؟ بازو سینے پہ باندھے، اپنے بارے میں رائے لینی چاہیے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے والے۔ ان کی گفتگو سے اس لفظ کو چراتے اس نے معصوم سا طنز کیا تو وہ دل کھول کر ہنسا۔ سیریسلی؟ اس کی بات سے محظوظ ہوتا وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ اس کو گردن پیچھے کی جانب پھینک کر مسلسل ہنستے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے اسے باور کروایا۔ نور کو یقین تھا کہ ارد گرد کے لوگ انہیں دیکھ کر پاگل گردانتے گزر رہے تھے۔ او آئی ایم سوری، چلو موم سے مل لیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا تو وہ اس کی گرفت محسوس کرتے اپنے آپ میں سمٹی۔ پہلی بار وہ کسی مرد کے بارے میں ایسے احساسات محسوس کر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نیا تھا اور بلا شبہ خوبصورت بھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو محمود آغا کو عائشہ کے سامنے کرسی پہ بیٹھے پایا۔ حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ آگے بڑھی۔ دادا آپ آؤ، کیسے ہو بیٹا؟ زخرف کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد وہ حدید سے بغل گیر ہوئے۔ آپ تو غائب ہی ہو جاتے ہیں، زخرف نے شکوہ کیا۔
ایک تو اسے اپنے دادا کو دیکھنے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ فوج والے ریٹائرڈ ہو کر بھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے۔ کندھے اچکا کر جواب دیا، ماما آپ کو پہچان رہی ہیں؟ اس نے دادا کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہے، انہوں نے ابرو اچکا کر جواب دیا۔ یہ بات نہ کہیے، وہ اپنی بیٹی کو بھول چکی ہیں۔ ماں کی طرف دیکھ کر وہ اداس ہوئی۔ آپ دونوں کیا خسر پھسر کر رہے ہیں؟ عائشہ نے جاننا چاہا۔ کچھ خاص نہیں، زخرف نے بات ڈالی۔ پرسنل ہوگی موم؟ حدیث شرارت کی تصویر بنا زخرف کو نگاہوں میں رکھتے بولا تو زخرف نے اسے گھورا۔ دیکھو تمہاری بیوی تمہیں گھور رہی ہے۔ عائشہ نے اس کی گھوری بخوبی دیکھی اور سب پہ عیاں بھی کر دی۔ ان کے پرشفاف چہرے پہ گہری مسکان تھی۔ وہ شاید یہ نظارہ دیکھ کر کافی خوش تھی۔ اب اتنے ہینڈسم شوہر کو گھورے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ حدیث نے جلدی پہ تیل پھینکا۔ زخرف کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اب کیسی ہیں ماما؟ وہ اس کو اگنور کرتے عائشہ کے پاس بیٹھتے محبت سے ان کی ہتھیلی تھامتے ان کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ ایک تو اس کی زندگی میں اتنے مسائل آن وارد ہوئے تھے کہ اسے اپنی ماں سے ملنے میں بھی دقت پیش آ رہی تھی۔ تم دونوں کو دیکھ کر تازہ دم ہو گئی ہوں۔ ایک ہاتھ زخرف کے ہاتھ میں دیے اور دوسرے سے حدیث کا ہاتھ تھامے وہ پرمسرت بولی۔ پہلی بار زخرف کو حدیث سے جلن نہیں ہوئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں اور حدیث چائے لے کر آتے ہیں۔ ان کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیتے وہ حدیث کو لیے کمرے سے باہر نکلے۔ کب جا رہے ہو واپس؟ کینٹین کی طرف بڑھتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ 1-2 دن تک، آستین کے بازوؤں کو فولڈ کرتے جواب دیا۔ یہ لو عائشہ کا پاسپورٹ، ٹکٹس بک کروا لو اور وقت سے واپس چلے جاؤ۔ اپنی جیب سے پاسپورٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے انہوں نے تاکید کی۔ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس کے چہرے پہ تفکر ابھرا۔ اگر محمود آغا یوں تاکید کر رہے تھے تو بات سرسری نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے تم جانتے نہیں، انہوں نے چوٹ کی تو وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے نور کو اللہ کے بعد تمہارے سپرد کیا ہے حدیث، اسے زخم پہنچا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کینٹین میں قدم رکھتے اس کو تنبیہ کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے زخم پہنچنے دوں گا؟ اس نے یوں پوچھا گویا کہہ رہا ہو کہ آپ کم از کم حدیث عالم سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی زخرف نور کی حفاظت کرے گا۔ اپنے کال پہ ڈٹے رہنا، جانے کس خدشے کے تحت دہرایا۔ آپ مجھے ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے، یقین دہانی کروائی۔ چلو اب چائے لے کر چلتے ہیں۔ چائے کا آرڈر نوٹ کروا کر کہا، مجھے ایسپریسو۔ وہ اپنی فرمائش کرنے لگا تو محمود آغا نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ خاموشی سے چائے پیو اور جا کر پیکنگ کرو، حکم صادر کیا، اور حدیث مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق اپنی محبوبہ کے کچھ پل کے لیے دستبردار ہو گیا۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ حدیث عالم کے سسرال والے اسے ہمیشہ ٹف ٹائم دیتے تھے۔ چائے پینے کے بعد وہ گھر واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہسپتال کی راہداریوں سے گزرتے حدیث نے بات شروع کی، ہم تینوں کی ٹکٹس بک کروا لیتا ہوں پرسوں کی، تم پیکنگ کر لو۔ اور تم میری اور ماما کی ٹکٹس کیوں بک کروانے لگے؟ جانے وہ کیا سننے کی متمنی تھی جو یہ کہہ بیٹھی۔ کیا مطلب کیوں؟ اس نے رک کر ناسمجھی سے پوچھا۔ دیکھو، وہ بات شروع کرنے لگی۔ دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس کے سحر میں کھونے لگا۔ حدیث، وہ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتا مزید سحر زدہ ہوا۔ زخرف، محبت کی چاشنی میں لپٹی گمگیر آواز پہ زخرف نے تھوک نکلا۔ تم صرف اپنی ٹکٹ بک کرواؤ، میں اپنی اور ماما کی ٹکٹ بک کرواؤں گی، اور تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے پلین میں جانا ہے، وہاں کسی قسم کی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جال ٹوٹ گیا، سحر ختم ہوا، ساحر شرمندہ ہوا، سحر زدہ پریشان۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں سیکیورٹی کے لیے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں؟ اس نے اچنبھے سے استفسار کیا۔ اس لڑکی نے اس کے سارے ارمان ڈبونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اور بھی کوئی جواز ہے؟ زخرف نے گویا اس جواب پہ اسے حیرت کا شکار کیا۔ وہ الگ بات تھی کہ زخرف نور اپنے دل کی چوری سمجھ کر بھی ناسمجھ بننا چاہ رہی تھی، اسی لیے تو نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ نہیں سیریسلی، مطلب تم مجھے اپنا باڈی گارڈ سمجھ رہی ہو؟ وہ صدمے سے لبریز لہجے میں بولا، حالانکہ خود وہ اسے یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کا محافظ ہے، مگر نہ جانے اس کا یہ لہجہ اسے اتنی تکلیف کیوں دے گیا تھا۔ وہ دراصل اپنے کہے الفاظ پہ اس نے خود کو کوسا۔ وہ جان بوجھ کر یہ کر رہی تھی اور شرمندگی بھی محسوس کر رہی تھی۔ کم از کم کچھ تو سمجھ رہی ہو، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اور ہاں، ٹکٹس میں ہی بک کرواؤں گا۔ آفٹر آل تمہارا باڈی گارڈ جو ٹھہرا،
اس نے گویا بات ختم کی۔ دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہو گئی۔ زخرف کے چلتے قدموں نے گزارش کی کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے کہنے پہ اس نے ہیلز بھی نہیں پہنی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کو کہتی کہ دیکھو تم نے گزارش کی تو میں نے مان لی، مگر وہ تو خاموش ہی ہو گیا۔ پارکنگ کے قریب پہنچ کر وہ اس سے دور ہوا تو زخرف کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ناراض ہو کر نہیں جانا، التجائی نگاہوں کا مفہوم سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑے گا؟ اس کی سے آنکھوں سے نظریں چراتے پوچھا۔ وہ اس کا کیسے کہتی کہ وہ چند لمحوں کے لیے اسے بے رخی برت کر دور ہوا تھا تو زخرف نور کا دل تھم گیا تھا۔ میں پیکنگ کر لوں گی، تم ہمیں پک کر لینا ایئرپورٹ کے لیے۔ ہنوز ناراضی؟ تم ابھی تک ناراض ہو؟ وہ روحان سی ہوئی۔ جب تم مجھے پل میں اجنبی کرتی ہو نا زخرف تو تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم اچھے دوست بن کر رہیں، خوشیوں کو ایک ساتھ بانٹیں اور غموں کو ایک ساتھ جھیلیں۔ جب ہم میں سے کسی ایک کو دوسرے کی ضرورت ہو تو وہ اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ کیا ہم میں یہ تعلق بھی نہیں رہ سکتا؟ وہ کرب کی آخری حد پہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جانے وہ کیوں اس کو نہیں سمجھتی، وہ کیوں نہیں سمجھ پاتی کہ وہ حدید عالم کی زندگی ہے، وہ کیوں انجان رہتی ہے؟ بولو زخرف، خاموش کیوں ہو؟ کیا تم مجھے اپنا دوست بنانے کے قابل بھی نہیں سمجھتی؟ اس کا چہرہ تھام کر اپنے روبرو کرتے بے بسی سے پوچھا۔ وہ اس لمس پہ اپنے آنسو روکنے لگی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے دوستی سے بھی اونچا مقام دے چکی ہے، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ حدید نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر رکتا تو یقیناً خود پہ قابو کھو دیتا اور اب کی بار رو پڑتا۔ ہم اچھے دوست بنیں گے۔ زخرف نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حدید کو نئی زیست مل گئی۔ اس نئی شروعات میں ہمارے تمام تلخ حقائق شامل حال نہیں ہوں گے؟ حدید نے اس کا ہاتھ اپنی نرم گرفت میں لیتے مزید کہا۔ ہم ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ زخرف نے اسے یقین دہانی چاہی۔ ہم کبھی کسی غلط فہمی کی بنا پر دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کسی خطرے کے پیش نظر وعدہ لیا؟ وعدہ، دونوں نے بیک وقت کہا۔ یہ دن تاریخ میں لکھا جانا چاہیے کہ آج زخرف نور اور حدید عالم کے درمیان دوستی کا تعلق قائم ہوا تھا۔ حدید نے اضافہ کیا تو وہ دل سے مسکرائی۔ ہاں، اب نئے سرے سے شروعات ہو جانی چاہیے تھی، اور تعمر یہ سلامت رہے گا۔ زخرف نے حرف آخر کہا۔ دونوں نے ہاتھ ملائے، لہجے میں بشاشت، دل میں سرور اور دماغ میں بے فکری لیے۔ اس لمحے وہ دونوں کھل کر جیے۔ تاریخ نے یہ لمحہ محفوظ کر لیا۔ وہ مسرور سا پیکنگ میں مصروف تھا جب رابرٹ کی کال آئی۔ بولو، وہی سنجیدہ اور باروب آواز۔ سر، وہ بندہ مارا گیا ہے، کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ دوسری جانب سے اس خبر کے ملتے ہی حدید کے حواس سلب ہوئے۔ پریشانی کی لہر نے اسے آن گھیرا۔ کیا اس نے حقیقت اگلی تھی؟ کسی امید کے تحت پوچھا۔ نہیں سر، لیکن امید تھی کہ 1-2 دن تک وہ بتا دے گا۔ شرمندگی سے جواب دیا۔ جانتا تھا کہ حدید عالم اس بات پہ اس کی چمڑی ادھیڑ سکتا تھا۔ ڈیم اٹ، لعنت ہو تم پہ، ایک بندہ نہیں سنبھالا گیا۔ اس نے غصے سے فون بند کر کے بیڈ پہ پھینکا۔ بائیں ہاتھ سے کن پٹی سہلاتے ہوئے وہ ششو پنج کا شکار دکھائی دیا۔ یہ معاملہ اس کی سوچ سے زیادہ غمگیر اور الجھا ہوا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور سیریسلی مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کی پہلی ایپیسوڈز میں کیا ہوا ہے۔ یقیناً آپ لوگ جو ابھی ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کنٹینیوسلی سن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اب تک ناول کمپلیٹ ہو چکا ہو، مے بی، بٹ ویسے بھی یہ ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب بالکل روزانہ دیا کروں گی۔ ابھی میں نے ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن جس ٹائم پر یہ آئے گا اسی ٹائم پر آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اب گیپ نہ لوں اور تب تک اپلوڈ نہ کروں جب تک میں اس ناول کو آلموسٹ کمپلیٹ نہیں کر لیتی، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آج اتنی ہی ایپیسوڈ دی ہے کیونکہ یہ ادھر ہی ختم ہو گئی ہے، اور کیونکہ میں نے ابھی کم بیک لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ خود کو اتنا زیادہ ایکساسٹ نہیں کرتا، اور مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ میرا ہاسٹل تو چینج ہو چکا ہے، مطلب پہلے میں گورنمنٹ ہاسٹل میں تھی، اب پرائیویٹ ہاسٹل میں ہوں، اور اس وقت میں لاہور میں ہوں، اور میں فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہوں گائز۔ تو انشاءاللہ میں انسٹاگرام پر آپ لوگوں کے ساتھ ریلز شیئر کرنے کا سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی ڈیلی لائف میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ تو چلتا رہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے بولا تھا نا میں فیشن ڈیزائننگ کروں گی، دیکھ لو میں کر رہی ہوں۔ اور
مزہ آئے گا آپ لوگوں کے ساتھ. اب بہت سارے ناولز ایسے ہیں جو میں پڑھوں گی اور آپ لوگوں کو سناؤں گی انشاءاللہ. میں بالکل بھی گیپ نہیں لوں گی. اب میں کنسسٹنسی کے ساتھ آپ لوگوں کو ناولز دوں گی انشاءاللہ. اور ٹائم ڈیوریشن بھی تھوڑا سا بڑھا دیں گے. آئی نو آج کے لیے اتنا آپ لوگ کمپرومائز کر لیں تو ٹائم ڈیوریشن بھی اس کا بڑھے گا. اور باقی آپ لوگ نمرہ کے ناولز کا مجھ سے یقیناً جاننا چاہ رہے ہوں گے. تو بات کچھ یوں ہے کہ نمرہ نے اسٹرائک بھیج دی تھی مجھے، اور شکر ہے چینل ڈیلیٹ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اسٹرائک بھیجی ہے مجھے ناولز پر. حالانکہ میں نے ڈیلیٹ کر دینے تھے نیکسٹ ڈے، بٹ انہوں نے بھیج دی. اور تو مجھے سارے ان کے ناولز کیا ہے کہ ڈیلیٹ کرنے پڑے، اور آپ لوگوں کو میں نہیں دے سکتی. لیکن ہوپ فلی ان فیوچر کوئی ہمیں اور اچھی رائٹر مل جائے. آف کورس کوئی نمرہ کا تو کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ہوپ فلی اچھے لوگ بھی آتے رہیں گے اور اچھے آرٹسٹ بھی ہمیں ملتے رہیں گے انشاءاللہ. باقی میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ اب نحل ناول میں بھی ملوں گی، اور شارٹ ناولز بھی آپ لوگوں کو فار ایور بک ہیون پر ملیں گے، اور لانگ ناول ادھر اور ناولز فار ایور پر ملیں گے. بٹ آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرنا ہے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کرنا ہے، تاکہ اب آپ لوگوں کا کوئی ناول کوئی ایپیسوڈ مس نہیں ہو. آئی پرومس کہ میں اس ناول کو اب ختم کر کے ہی دم لوں گی، کیونکہ میں خود فیڈ اپ ہو چکی ہوں، خود سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں کہ میں کیوں نہیں کر پا رہی. تو بس ایک بریک چاہیے ہوتا ہے ہر کسی انسان کو، ہر نارمل انسان کو. تو مجھے بریک چاہیے تھا، اور پھر میں ہوں بھی ملٹی ٹاسکنگ گرل، تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں. میں صرف آپ لوگوں کو ناولز نہیں سنا سکتی، سو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. بس میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں، بٹ یہ نہیں چاہتی کہ میں صرف آپ لوگوں کو ناولز ہی سناؤں. میں چاہتی ہوں میں اپنا اور بھی جو ٹیلنٹ ہے مجھ میں وہ بھی دکھاؤں، اور میں اپنا برانڈ بناؤں، آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں. پتہ نہیں، میں بہت کچھ چاہتی ہوں لائف میں. انشاءاللہ میں ضرور اچیو کروں گی. آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی سپورٹ سے، آپ لوگوں کے پیار سے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.